صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر سے مصائب و مشکلات ٹل جاتے ہیں، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر سے درجات بلند ہوتے ہیں اور فکر سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ سارے دن سب کے لیے اچھے اور سب کے لیے برے نہیں ہوتے، نہ ہی اللہ ہر انسان کو ہر قسم کی تنگی دیتا ہے۔ کچھ چیزوں میں تنگی ہوتی ہے، کچھ میں آسانی۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، نعمتوں کا حساب و کتاب رکھنا ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ زندگی کی کڑوی سچائی ایک یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ مکار، ہوشیار اور چاپلوس لوگ لوگوں کے پیارے ہوتے ہیں۔ قابلیت اور کردار دونوں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قابلیت آپ کو بلندی تک پہنچاتی ہے، جبکہ کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کے اندر ہی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنی زندگی کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ رحم دلی اور احساس دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ آپ دنیا والوں پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ اپنی قابلیتوں سے، اپنے اثر و رسوخ سے، اپنے پیسوں سے، اپنے اچھے مشوروں سے اور ضرورت کے وقت اپنوں کو اچھا وقت دے کر ہمیشہ مدد کرتے رہیں۔ یہ سب صدقات ہیں۔ جب امید کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو یہی صدقات کام آتے ہیں۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا، اگر اللہ آپ کو آپ کے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو آپ ڈوب جاتے۔ بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سچ بولنے سے زیادہ مشکل اپنے متعلق سچ سننا ہوتا ہے، جس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو۔ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں، اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو جج کم کیجیے اور محبت زیادہ۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں۔ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر آپ بار بار ناکام ہو رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ ان کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں جنہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ محبتیں، مسکراہٹیں اور خوشیاں ڈھونڈنے والوں کو نہیں بلکہ بانٹنے والوں کو ملتی ہیں۔ اگر زندگی میں کوئی ایک انسان بھی ہمارے الفاظ کی وجہ سے مایوسی کے راستے سے لوٹ آئے اور امید کا دامن تھام لے تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد مکمل ہو سکتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کی مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ لوگ کتنی جلدی آپ کو آپ کی موت کے بعد بھولتے ہیں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے میں زندگی ضائع کرنا چھوڑ دیں۔ زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے اور اکثر تجربہ خراب فیصلوں سے ہی آتا ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے۔ اس لیے پچھتاوا کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے
کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والے 24 گھنٹے کی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزارتے ہیں۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سہنے اور سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ بعض انسان بھی خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ اپنا حق لینے کے بعد بھی کسی دوسرے کا حق مارنے سے نہیں چوکتے۔ شیطان نہیں جیتتا جب آپ گناہ کرتے ہیں، وہ جیت جاتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہماری مرضی کے کام نہ ہونے میں ہماری کتنی بہتری ہے تو ہماری بے سکونی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ اگر ہم ہر مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہر آنسو کا شکوہ اللہ سے کریں۔ محبت اور پسند دو الگ جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہوتے ہیں وہ توڑ کر پاس رکھ لیتے ہیں، جن کو پھولوں سے محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدقے دل سے آمین کہیں۔ کسی کے خلوص نیت کو پرکھنے کا پیمانہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا۔ سب سے بہترین وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ ہے نیک چال چلن اور بلند کردار۔ اگر کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیچ بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔